اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بیٹا، ہماری گفتگو مفاہیم مخالف کے بارے میں تھی۔ ان میں سے کل آپ نے مفہوم وصف کی بحث پڑھی، آج آپ مفہوم غایت پڑھیں گے۔ یہ مفہوم غایت کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھانا چاہیں، یعنی کسی چیز کو اس کی آخری حد کے ساتھ بیان کرنا۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ روہڑی تک کے مدارس کا آپ وزٹ کریں، لکھی سے روہڑی تک کا، تو اب روہڑی ہے غایت، اور روہڑی اور لکھی کے بیچ والے مدارس ہیں مغیّہ، یعنی جن کی غایت بیان کی گئی ہے۔ اب سوال پہلا تو یہ ہے کہ آیا غایت مغیّہ میں داخل ہے یا غایت مغیّہ میں داخل نہیں؟ یا اس کی اور مثال دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، آپ لوگ دھوئیں اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کوہنی تک۔ تو یہ ہے بیٹا کیا؟ غایت۔ آیا یہ غایت بھی اس بازو کے حکم میں ہے، یعنی اس کو بھی دھونا ہے؟ غایت بھی مغیّہ میں داخل ہے یا مغیّہ میں داخل نہیں؟ تو یہاں پر یہ جو حد میں نے بیان کی ہے، اس سے اس طرف والا قبل الغایت ہے، بعد والا ما بعد الغایت ہے۔ آیا کوہنی جو ہے اس ہاتھ کے حصے کے ساتھ ہے جو کندھے کے ساتھ متصل ہے، یا کوہنی نیچے جو ہے کیا ہے اس کلائی کے ساتھ متصل ہے؟ اگر ہم کہیں گے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے تو مغیّہ کا حکم دھونا ہے، تو غایت کو بھی دھونا ہوگا۔ اور اگر کہیں گے کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں، تو پھر یعنی غایت کو دھونا یا غایت پر وہ حکم جاری کرنا لازمی نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اگر ہم غایت کے مفہوم کے قائل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر غایت ختم ہو جائے تو اس سے آگے پر جو ہے کیا ہے وہ احکام ہم پر لاگو نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے فَاغْسِلُوا، اب کہیں گے کہ غایت اور غایت کے بعد لا تغسلوا۔ اگر غایت ختم ہونے کے ساتھ حکم ختم ہو گیا تو یعنی غایت کا مفہوم ہے۔ اگر غایت کے ختم ہونے سے حکم ختم نہ ہو تو یعنی غایت کا مفہوم نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ایک لحاظ سے غایت کی دو قسم ہیں، غایت کی جنس اور اس سے ما قبل۔ مغیّہ کی جنس ایک ہے تو غایت مغیّہ میں داخل ہے، اور اگر جنس ایک نہیں ہے تو غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں اکلت سمکۃ، میں نے کھائی مچھلی، حتیٰ رأسہا، یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب مچھلی اور سر کی جنس ایک ہے، تو یہاں پر اکلتو کے حکم میں مچھلی بھی شامل ہے تو اس کا سر بھی شامل ہے۔ ایک مرتبہ غایت کی جنس کچھ اور ہے، مغیّہ کی جنس کچھ اور ہے، تو اس میں غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہوگی۔ اتم الصیام الی اللیل، تم لوگ روزوں کو مکمل کرو رات تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ روزے آپ کو صرف اور صرف دن میں رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب آپ کو کہا گیا کہ روزے کمپلیٹ کرو رات تک، تو دن کی جنس کچھ اور ہے، رات کی جنس کچھ اور ہے۔ آپ کہیں گے دن بھی وقت ہے، رات بھی وقت ہے، دونوں کی جنس ایک ہے۔ ہم کہیں گے دن کا مطلب روشنی، رات کا مطلب ہے اندھیرا، تو روشنی کی جنس کچھ اور ہے، اندھیرے کی جنس کچھ اور ہے۔ یہاں پر یہ لیل جو کہ غایت ہے یہ مغیّہ، یعنی وہ دن میں شامل نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ غایت کو جو بیان کیا گیا ہے حتیٰ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یا غیر حتیٰ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اگر حتیٰ عاطفہ ہے پھر تو حتیٰ کے بعد والے کا اور ما قبل والے کا حکم ایک ہے، اور اگر حتیٰ عاطفہ نہیں ہے تو پھر حکم الگ الگ ہو سکتا ہے۔ آخر میں آپ مصنف سے پوچھیں
سائیں کل امتحان میں ہم سے سوال ہوگا کہ آیا غایت کا مفہوم ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہے، یعنی غایت والا حکم غایت کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ مفہوم کا مطلب ہی یہ ہے نا کہ بھائی اس کی جو قید ہے ختم ہونے سے حکم بھی ختم ہو جائے، تو یعنی اس چیز کا مفہوم ہے۔ اب وہ تھوڑی عبارت شاید زیادہ ہو جائے، لیکن توجہ اور شکر کے ساتھ پڑھیں، آج مفہوم غایت پورا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثالث مفہوم الغایت، جناب تیسرا مفہوم جو ہے وہ مفہوم غایت ہے۔ اذا ورد تقیید، ساجد صاحب کھول لیں کتاب، جب وارد ہو قید لگانا غایت کے ذریعے۔ کبھی آپ قید بیٹا وصف کے ذریعے لگاتے ہیں، وہ ہم کل پڑھ چکے۔ آج یہ ہے کہ آپ اپنے جملے میں قید لگاتے ہیں غایت کے ساتھ، مثل قول ہی کی ضمیر جائے گی اللہ کی طرف، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تم دھو اپنے چہرے، وَأَيْدِيَكُمْ، اور تم دھو اپنے ہاتھ، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ فی الحال میں تک کا ترجمہ کرتا ہوں، ویسے ہم شیعہ لوگ کہتے ہیں کوہنیوں کے ساتھ، علاقوں ماء کی معنی میں لیتے ہیں، لیکن فی الحال سمجھنے کے لیے آپ تک کا ترجمہ کریں۔ فقد اختلف الاصولیون، پھر بتحقیق اصولیون نے اختلاف کیا فی ہے کی ضمیر کہاں جائے گی؟ مفہوم غایت میں من جہتین، بھائی اختلاف کے دو پہلو ہیں۔ مثلا علی دوست اور ساجد لڑ پڑتے ہیں، ایک مرتبہ اس پر لڑتے ہیں کہ زیادہ پڑھیں، ایک کہتے ہیں کم پڑھیں، تو پڑھائی کی جہت جو ہے کیا ہے؟ یہ جھگڑے کا سبب۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ روٹی کھاؤں گا، وہ کہتا نہیں میں زیادہ کھاؤں گا، وہاں پیٹ پر جھگڑا ہے، ٹھیک؟ تو علماء کا دو اختلاف ہو گئے ہیں۔ الجہت الاولی، پہلا پہلو اختلاف کا یہ ہے، فی دخول الغایت، کیا غایت داخل ہے؟ یعنی مثلا مرفق کوہنی، فی المنطوق میں، یعنی کیا؟ یہ جو میں نے کہا کہ آپ دھو ہاتھ، یعنی کوہنی بھی دھو، اس میں داخل ہے یا اس میں داخل نہیں ہے؟ اے فی حکم المغیّہ، یعنی مغیّہ کے حکم میں داخل ہے یا نہیں؟ وہ مغیّہ کا حکم کیا تھا بیٹا؟ وجوب الغسل نہیں پڑھنا، غسل، یعنی واجب ہے دھونا۔ عدم ہی عطف ہو رہا ہے کس پر بیٹا؟ دخول پر۔ آیا غایت داخل ہے مغیّہ میں؟ عدم ہی، یا غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے؟ الجہت الثانیہ، دوسری جہت، فی مفہوم الغایت، وہ اس میں ہے کہ آیا غایت کا کوئی مفہوم ہے یا نہیں؟ یہ مفہوم غایت موضوع البحث فی المقام، ہمارے بیٹا یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر یہ دوسری جہت پڑھ رہے ہیں کہ آیا مفہوم ہے یا مفہوم نہیں ہے۔ فقد اختلفوا، بے تحقیق علماء نے اختلاف کیا ہے، فی ان تقیید بالغایت، بے تحقیق قید لگانا کسی غایت کے ساتھ، حل کیا یدلو، یہ تقیید دلالت کرتی ہے، علی انتفاء سنخ الحکم، کہ اس حکم کی سنخ ختم ہو گئی۔ بیٹا توجہ، سنخ کا کہا ہے، خود حکم نہیں کہا، یہ کیوں؟ لیکن جب آپ کو کہا کہ دھو اپنے ہاتھ اور کونی، تو دونوں کو دھونا ہے، لیکن یہ دھونا الگ ہے، یہ دھونا الگ ہے، تو اس لیے ہم دونوں دھونوں کو ایک سنخ، ایک قسم کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کے ہیں، لیکن دونوں دھونے ایک نہیں ہیں، بلکہ وہ الگ دھونا ہے اور وہ الگ دھونا ہے۔ اما وراء الغایت، آیا یہ حکم ختم ہو جائے گا غایت کے بعد؟ بیٹا غایت کیا تھی؟ کونی، اور غایت کے بعد والا یہ حصہ جس کو ہم سندھی میں ڈورو بولتے ہیں، جو کندھے کے ساتھ ملا ہوا ہے، آیا اس کو حکم دھونے کا نہیں ہے؟ وَمِنَ الْغَایَةِ نَفْسِهَا، اور خود غایت سے بھی یہ حکم ختم ہو جاتا ہے، المرفق کونی سے۔ اذا قلنا، جب ہم قائل ہو جائیں، فی النزاع الاول، پہلی جہت میں، بعدم دخولها، کہ غایت داخل نہیں ہے مغیّہ میں، او لا، یعنی حل یدلو او لا یدلو، کیا یہ دلالت کرتا ہے یا دلالت نہیں کرتا؟ اما الجہت الاولی،
ابھی چلتے ہیں بہلول صاحب پہلی جہت کی طرف کہ آیا غایت مغیہ میں داخل ہے یا نہیں۔ ففیہا اقوال، اس پہلی جہت میں بیٹا چند اقوال ہیں۔ پہلا قول خروجہا، غایت خارج ہے مغیہ سے مطلقاً، مطلقاً کا مطلب بیٹا تیسرے قول میں سمجھ میں آ جائے گا، یعنی چاہے دونوں کی جنس ایک ہو غایت مغیہ کی یا ایک نہ ہو۔ وہ خیرۃ المحقق الخراسانی، اس قول کو انتخاب کیا ہے جناب محقق خراسانی نے۔ بیٹا توجہ، محقق خراسانی کون ہے؟ بہلول صاحب، جنہوں نے کتاب کفایہ لکھی ہے، ان کو آخوند خراسانی بھی کہتے ہیں۔ وہ سید الامام الخمینی، اور ہمارے استاد سید امام خمینی نے بھی اسی نظریے کو انتخاب کیا ہے۔ قدس اللہ سرہما، اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو مقدس رکھے، یہ پہلا قول۔ دوسرا قول دخولہا، غایت مغیہ میں داخل ہے، یہ بھی کہتا مطلقاً، یعنی چاہے غایت اور مغیہ کی جنس ایک ہو چاہے ایک نہ ہو۔ تیسرا قول التفصیل، تفصیل بیان کی گئے، بین ما اذا کان ما قبل الغایت وما بعد الغایت متحدین فی الجنس۔ بھائی میرے، غایت تو یہ بیچ میں واقع ہوا ہے، غایت سے پہلے اور غایت کے بعد والی چیز کی اگر جنس ایک ہے فتدخلو، تو پھر یہ غایت داخل ہوگی کس میں؟ مغیہ میں۔ کما فی قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، تم دھو اپنے چہرے اور تم دھو اپنے ہاتھ کوہنی تک۔ تو یہاں پر دیکھیں ہاتھ بیٹا یہ ایک ہی جنس ہے تو اس کو کوہنی تک دھونا ہے۔ فَيَجِبُ غَسْلُ الْمِرْفَقِ، پس واجب ہے کوہنی کو دھونا۔ خوب، اس صورت میں غایت مغیہ میں داخل ہے۔ وَبَيْنَمَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور وہ مورد جہاں پر بہلول ایسے نہ ہو، یعنی غایت کے ما قبل اور غایت کے ما بعد کی جنس ایک نہ ہو بلکہ دونوں کی جنس الگ الگ ہو، فَلَا يَدْخُلُ، تو پھر غایت مغیہ میں داخل نہیں ہوگی۔ کما فی قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور پھر تم روزوں کو کمپلیٹ کرو رات تک۔ فَإِنَّ اللَّيْلَ الْغَایَةُ، بتحقیق یہاں رات غایت ہے روزے کے لیے۔ یغایر المغیہ، یہ رات جدائی رکھتی ہے مغیہ سے، یعنی جس کی حد بندی کی گئی وہ کیا ہے؟ دن۔ فَإِنَّ جِنْسَ النَّهَارِ عُرْفًا هُوَ النُّورُ، بھائی دن کی جنس کیا ہے عرف میں؟ کہتے روشنی۔ وَجِنْسُ الْآخِرِ، آخر سے مراد ہے رات، اور رات کی جنس کیا ہے؟ ہوا ظلمت و اندھیرا۔ فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ جِنْسًا، تو بیٹا روشنی اور اندھیرا جنس کے لحاظ سے مختلف ہو جائے گا۔ وَاشْتِرَاكُهُمَا فِي الزَّمَانِ، بہلول توجہ میری طرف ہو، سید تو مجھے دیکھنے میں ہی نہیں آ رہے کہ سید کی توجہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ بھائی دن اور رات دونوں وقت تو ہیں تو دونوں کی جنس ایک ہے، کہتے ہیں یہ بالکل بات صحیح ہے، لَكِنَّهُ أَمْرٌ عقلی، لیکن یہ ایک عقلی بات ہے، یہ عرفی بات نہیں۔ شاہ صاحب اتنی ٹیک نہیں لگاؤ، تھوڑا آگے ہو کے بیٹھو، ٹیک لگانے سے نیند آتی ہے۔ دال، بیٹا یہ چوتھا قول ہے کہ غایت مغیہ میں داخل ہے، یعنی عدم الدلالۃ علی شیء، یہ جملہ غایت والا کسی چیز پر دلالت نہیں کرتا، نہ دلالت کرتا ہے کہ غایت مغیہ میں داخل ہے اور نہ ہی داخل نہ ہونے پر کسی پر بھی یہ خاموش ہے، بولتا ہے میرا کچھ نہیں جائے۔ وَإِنَّمَا يُتَّبَعُ فِي الْحُكْمِ، بتحقیق حکم، کون سا حکم؟ بہلول، کہ غایت مغیہ میں داخل ہے، یعنی اس میں پیروی کی جائے گی القرائن، کرینوں کی۔ بھائی کرینہ کہے گا کہ غایت مغیہ میں داخل ہے تو ہم داخل کریں گے، کرینہ کہے گا داخل نہیں تو ہم داخل نہیں کریں گے۔ الدالۃ علی واحد منہما، وہ قرائن جو دلالت کریں گے بیٹا ان دو میں سے کسی ایک پر۔ ساجد وہ دو کون سے ہیں؟ غایت داخل ہے یا غایت داخل نہیں ہے۔ وقبل بیان المختار، اپنے نظریے بیان کرنے سے پہلے نشیر الی امرین، ہم اشارہ کرتے ہیں دو امور کی طرف۔ بیٹا کتنے ہم اشارہ کرتے ہیں؟ دو امور کی طرف۔ الاول، ان میں سے پہلا امر جو ہے وہ یہ ہے ان البحث فی دخول الغایت،
بے تحقیق یہ بحث کرنا کہ غایت داخل ہے فی حکم المغیا، مغیا کے حکم میں، انما یتصور، بے تحقیق یہ دخول غایت کا تصور کیا جاتا ہے، فی ما اذا کان ہونا کا قدر مشترک، جہاں پر کوئی قدر مشترک ہو، بیٹا کوئی ایسی بات ہو جس میں غایت اور مغیا جمع ہو سکتے ہوں تو وہاں پر یہ بات ہمیں سوچنی ہوگی۔ امکن تصویر ہو، اس قدر مشترک ایک کلی کا تصور کرنا ممکن ہو، تارتن داخلاً فی حکم ہی، کبھی ہم سوچیں گے کہ غایت داخل ہے مغیا کے حکم میں، وَأُخْرَى داخلاً فی حکم ما بعد الغایا، اور کبھی کہیں گے کہ غایت بیٹا اپنے ما قبل والے حکم میں داخل نہیں بلکہ اپنے ما بعد والے حکم میں داخل ہے، کالمرفق، جیسے کوہنی ہے، میری طرف دیکھیں بیٹا میری طرف دیکھیں، اب یہ جو کوہنی ہے ادھر اس کلائی کو اپنے اندر شامل کیا ہوا ہے، ادھر اس بازو کے حصے کو اس نے شامل کیا ہے، تو یہ کوہنی جو ہے کبھی اس طرف شامل ہو سکتی ہے اور کبھی اس طرف شامل ہو سکتی ہے۔ اگر کلائی کی طرف آ گئی یعنی دھونا واجب ہے، اور اگر اس طرف آ گئی تو یعنی دھونا واجب نہیں ہے۔ کالمرفق، فَإِنَّهُ بالتحقیق یہ مرفق یصلح صلاحیت رکھتا ہے ان یکون محکوما بحکم المغیا، کہ اس پر بھی حکم لگایا جائے مغیا والا، یعنی کیا ایدی، ہاتھوں والا، وہ کیا دھونا ہے، وہ محکوما بحکم ما بعد الغایا، اور اسی مرفق کو ہم حکم لگائیں گے ما بعد غایت والے حکم، یعنی ازد، یہ جو بیٹا اوپر کندھے کے ساتھ ہاتھ کا حصہ ہے، یعنی پھر دھونا واجب نہیں ہے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، لیکن جب بیٹا کوئی قدر مشترک نہ ہو، یعنی غایت کے بعد میں کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کوہنی میں تو دونوں طرف کچھ ہے، فلا، تو پھر یہ بحث ہی جاری نہیں ہوگی دخول غایت اور عدم دخول غایت کی۔ کما اذا قال، جیسے آپ کو کہتا ہے جج صاحب، اضرب ہو، تم اس کو مارو، الی 5 ضربات، 5 تھپڑیں مثلاً، ٹھیک ہے بیٹا، یا 5 ڈنڈے مارو۔ اب بیٹا توجہ، 5 ایسا ہے کہ وہ 6 والے حکموں میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ 6 چیز ہی الگ ہے۔ فَالضَّرْبَةُ السَّادِسَةُ، پس یہ جو 6ٹھی مرتبہ اس کو آپ تھپڑ لگائیں گے، یہ بعد الغایت، یہ 6ٹھی 5 کے بعد ہے۔ وَلَيْسَ هُنَا حَدٌّ مُشْتَرَک، یہاں کوئی حد مشترک نہیں ہے جو صلاحیت رکھتی ہو، لِأَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِحُکْمِ الْمُغَیّا، تاکہ ہم اس قدر مشترک پر مغیّا والا حکم لگائیں، او محکوماً بحکم ما بعد الغایا، یا ہم اس پر غایت کے بعد والا حکم لگائیں، یعنی 6 والا حکم لگائیں۔ وَبِذَلِكَ، یظہر، پر اس سے معلوم ہوا کہ أَنَّهُ لَوْ كَانَتِ الْغَایَةُ غَایَةً لِلْحُکم، اگر ایک ہم نے حد بندی ایک غایت حکم کے لیے غایت بیان کی ہے، لا يتصور فیہ ذلک النزاع، تو اس میں یہ جھگڑا داخل غایت اور عدم دخول غایت کا بحث نہیں ہوگا۔ کما اذا قال، جیسے آپ کو مولا کہتا ہے کل شیء حلال، ہر چیز بیٹا تمہارے لیے حلال ہے، ساجد، کیلا کھاؤ حلال ہے، سیب کھاؤ حلال ہے، ٹھیک ہے، حتی تعلم انہ حرام، اب یہ غایت ہے، جب آپ کو یقین ہو گیا یہ حرام ہے تو پھر کھا سکتے ہو؟ نہیں، پھر نہیں کھا سکتے ہو۔ بس یہاں تو علم ہونے تک حلال ہے اور حرام کے علم ہونے کے بعد وہ حرام ہو جائے گی، ما قبل والا حکم ختم ہو جائے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْعِلْمُ بِالْحَرَامِ، بالتحقیق ممکن ہی نہیں ہے کہ حرام کا علم داخل ہو فی حکم مغیّا، مغیّا کے حکم میں۔ مغیّا کا حکم کیا تھا؟ حلال، یعنی جب آپ کو علم ہو گیا کہ یہ حرام ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اذ لیس بعد العلم بالحذر رخصۃ، حذر بمنع ممانعت، اس لیے جب آپ کو منع کیا گیا کہ اب یہ حرام ہے تو اب اس میں آپ کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ ساجد کتنا درس ہوا؟ اچھا، یہاں تک پڑھا ہے ہم نے، چلیں، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔